بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 12 تا 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوف کے لیے، وطمع، اور طمع کے لیے، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ ہی نے پیدا کیا بادلوں کو، الثِّقَالَ، جو بوجھل ہوتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح کرتا ہے رعد علیہ الصلاۃ والسلام، بحمدہ، اس کی تعریف کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے، من خیفتہ، اس کے خوف سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور چھوڑتا ہے وہ کڑک کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، سو وہ پہنچاتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اللہ تعالی اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں توحید باری تعالی اور فرشتوں کی کچھ صفات کا بیان فرمایا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اس پر فرشتے 24 گھنٹے میں 24-25 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں، 24 گھنٹے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے۔ کوئی مومن نہیں ہونا چاہتا، اللہ زبردستی اسے مومن نہیں بناتا۔ کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، اللہ زبردستی اس سے نماز نہیں پڑھاتا۔ کوئی روزے نہیں رکھنا چاہتا، اللہ زبردستی اس سے روزے نہیں رکھواتا۔ تو زبردستی دین کے اندر نہیں ہے،
ہاں اللہ نے اختیار دیا ہے، حق اور باطل کا راستہ سامنے رکھ دیا۔ اب جس کا دل چاہے حق کو قبول کرے اور جس کا دل چاہے باطل کو قبول کرے۔ اور جب اللہ کسی قوم کو کوئی عذاب پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو ٹال نہیں سکتے، اللہ کے اس عذاب کو دور نہیں کر سکتے، اور اللہ کے اس عذاب سے اللہ کے حکم کے بغیر بچ نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا ان لوگوں کے لیے نہ کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی، نہ کوئی حفاظت کرنے والا۔ یہ اللہ نے گزشتہ آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ اب ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تمہیں بجلی، آسمان میں بجلی چمکتی ہے اور وہ بجلی زمین تک پہنچتی ہے اور تم ڈرتے ہو خوفا کہ یہ بجلی ہمیں اچک نہ لے، ہمارے جانوروں کو مار نہ ڈالے، میں اس بجلی سے مر نہ جاؤں، اس خوف سے، اس بجلی کے گرنے کے خوف سے کہ فصلیں تباہ نہ ہو جائیں، جانور مر نہ جائیں، انسان مر نہ جائیں، اس خوف تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے عذاب کا، گرفت کا، پکڑ کا اللہ بجلی دکھاتا ہے تمہیں۔ وَطَمَعَ، اور طمع کے لیے کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ آسمان پر بجلی چمک رہے، اب یقین ہو جاتا ہے اور امیدیں بن جاتی ہیں کہ اب بادل آئے گا، اس بادل سے بارش برسے گی اور بارشیں فصلیں سیراب ہوں گی، جانور پانی پئیں گے جس سے جانوروں کی پیاس ختم ہوگی، فصلیں پکیں گی، پیداوار بڑھے گی۔ تو اس چیز کی طمع، اس کی طمع جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ اس لیے تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوف کے لیے اور طمع کے لیے۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اسی نے پیدا کیا بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں، آسمان پر بادل جو بارش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اولوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، برف سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر وہ بادل اپنے اندر بارش نہیں لے سکتا، اولے نہیں لے سکتا، اور جو ہے برف نہیں لے سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے جس زمین کے ٹکڑے اور حصے پر برسنا ہوتا ہے وہیں پر جا کر وہ بادل پانی کو برساتا ہے۔ تو فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتا ہے اللہ کے رعد علیہ السلام۔ اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ میں نے بیان کیا تھا ابتدائی آیات میں، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت رعد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ قرآن کریم میں 6 فرشتوں کا ذکر ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، ہاروت علیہ السلام اور ماروت علیہ السلام، اسی طرح پر حضرت جو ہے مالک علیہ السلام جو جہنم کا دروغہ ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا یا مالک لیقضی علینا ربک۔ اور چھٹے فرشتے حضرت رعد علیہ السلام، ہر فرشتے کا کسی نہ کسی جگہ پر اللہ نے اس کی ذمہ داری اس پر عائد کی ہوئی ہے، جس طرح دیگر فرشتوں کے لیے ذمہ داری عائد ہے، اسی طرح حضرت رعد علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بادلوں کو ہانکتے ہیں اور زمین کے اس ٹکڑے پر لے کر جاتے ہیں کہ جہاں پر اس بادل نے پانی برسانا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ رعد علیہ السلام کا کام ہے بادلوں کے اندر کڑک کو پیدا کرنا، بجلی کو پیدا کرنا، بادلوں کو ہانکنا اور بادلوں کو ہانک کر اس جگہ تک لے جانا جس زمین کے ٹکڑے پر بارش برسنے ہو۔ تو حضرت رعد علیہ السلام کی یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ رات تسبیح کرتا ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، من خیفتہ، اللہ کے خوف سے،
اللہ رب العزت کے ڈر سے، اللہ کے ڈر اور خوف اس قدر ان کے اندر پیوست ہو چکا کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی وہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، تو یہ اللہ رب العزت کے ہر وقت تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کی خوراک کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے یہ فرشتوں کی خوراک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 کلمے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کے ہاں بہت ہی زیادہ محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں بہت وزن رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ فرمایا کہ وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ جو صبح کے وقت 3 مرتبہ ان کلموں کو پڑھ لے اور شام کے وقت 3 مرتبہ ان کلموں کو پڑھ لے، اللہ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ اس کی نیکیوں سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، میزان ترازو اس کے نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اتنے وزنی ہو جاتا ہے ترازو کہ اس کا وزن کا مقابلہ جو ہے کوئی نیکی نہیں کر سکتی، اس قدر اجر اور ثواب ہے ان کلموں کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کلمات وہ ہیں جو فرشتوں کی زبانوں پر ہر وقت جاری رہتے ہیں، یہ فرشتوں کی خوراک، لہٰذا تم اپنی زبانوں پر ان کلمات کو جو فرشتوں کی زبان پر جاری رہتے ہیں تم بھی جاری رکھو، تاکہ تمہارا اعمال والا پلہ بھاری ہو جائے، نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے، اور زمین اور آسمان تمہاری نیکیوں سے بھر جائے، اجر اور ثواب سے بھر جائے۔ اگر تم میں یہ لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، تو پھر اپنی زبانوں پر ہر وقت ان کلمات کو جاری رکھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرشتوں کی یہ تسبیح ہے۔ فرمایا رعد علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ تسبیح ہے اور دیگر فرشتوں کی بھی یہ تسبیح ہے، ہر وقت اللہ رب العزت کی تسبیح، یہ ذکر ان کی زبانوں پر جاری رہتا ہے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ وہ ذات ہے جو چھوڑتا ہے کڑک کو، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، سو وہ پہنچاتا ہے اسے جسے چاہتا ہے۔ وہ کڑک، وہ بجلی جس سے بادل گرجتے ہیں اور پھر پانی برستا ہے، بسا اوقات وہ کڑک آسمان سے نکلتی ہے اور زمین تک پہنچتی ہے، بسا اوقات کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں، اس قدر گرجدار آواز ہوتی ہے بجلی کی اس کڑک کی۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو اسے زمین تک چھوڑتا ہے، پہنچاتا ہے، اس میں آواز اور کڑک پیدا کرتا ہے، بہت ساری جانیں محفوظ رہتی ہیں، بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں اس کی کڑک سے۔ اس کے باوجود تم اپنے رب کی اتنی نشانیوں کو دیکھ رہے ہو، اپنے رب کی اتنی صفات کو دیکھ رہے ہو، بارش کا، بادلوں کا پانی لے کر، بارش کو لے کر چلنا اور پھر اس سے اس پانی کا بادلوں سے برسنا اور زمین کو سیراب کرنا، جانوروں کا، فصلوں کا سیراب ہونا اور بادلوں میں بجلی اور کڑک کا پیدا ہونا، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جب تم ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود تم رب کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ اللہ رب العزت نے بیٹیاں رکھی ہیں، الیاذ باللہ بیٹے رکھے ہیں، اللہ رب العزت نے بیوی رکھی ہے، الیاذ باللہ، تم اس طرح کی نسبتیں اللہ کے ساتھ رکھتے ہو، تو ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ سب شرک کی طرف لے کر جاتی ہیں، کفر کے ساتھ تمہیں جوڑ دیتی ہیں۔ تم ڈرو اللہ رب العزت کے عذاب و گرفت سے، اکیلا وہ ذات ہے جو اس سارے نظام کائنات کو چلا رہا، وہ نشانیاں علامات دکھلاتا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، وہ رب جو اکیلا ہے، یکتا ہے، کس چیز میں؟ صفات میں، افعال میں، وجود میں، اللہ رب العزت کا کوئی ثانی نہیں ہے،
کوئی اللہ رب العزت کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی دو صفات، عدمی وجودی، یہ دو صفات اللہ کی ہے۔ عدمی وہ جو اللہ رب العزت کے صفات کے منافی سے باتیں ہیں ان کو آدمی کہا جاتا ہے۔ وجودی وہ جو اللہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اللہ کے سوا کسی اور ذات میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر اللہ کھانے سے پاک ہے، باقی کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں جس کی خوراک نہ ہو۔ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اور جو ہے وہ خاندان برادری سے پاک ہے۔ اللہ وہ اکیلی ذات ہے، اس کے کھانے رہنے سہنے میں، اللہ رب العزت دینے میں، اللہ رب العزت اکیلی ذات ہے، وہ لیتا نہیں وہ دیتا ہے، اس کی ابتدا نہیں اس کی انتہا نہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہ وجودی باری طاقت اللہ کی ذات میں، اللہ کی ذات میں صفت پائی جاتی ہے کہ وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اور جو ہے بیماری سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں میں پائی جاتی ہیں، جنات میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا تم اس رب کو اکیلا مان کر اس پر ایمان رکھو، اس کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے ان صفاتوں میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح یہ فیصلہ سنا دیا کہ میں اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی ذات نہیں جو اس نظام کائنات کو چلا رہی ہے، یا تمہیں صحت اور بیماری دے رہی ہے، تمہیں جو پروان چڑھا رہی ہے، تمہاری خوراک کا انتظام کر رہی ہے، وہ صرف اور صرف اکیلی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اپنے رب کی ان صفات کو قبول نہ کیا اور اس پر ایمان نہ لائے تو یاد رکھو وَهُوَ شدید المحال، اللہ رب العزت کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرو، شرک سے بچو، کفر سے بچو۔ اگر تم نہ بچے تو اللہ رب العزت کی گرفت عذاب بہت سخت ہے، اور پھر کوئی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔